औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक है खुला और तलाक़ के हवाले से। और जितना ये अहम टॉपिक है और उससे अहम बात ये है कि इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के लेटेस्ट एक फ़ैसला जो कि 2023 में उन्होंने PLD 2023 फ़ेडरल शरीयत कोर्ट सफ़ा 286 में उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। और बड़ा अहम फ़ैसला उन्होंने इस पॉइंट पे दिया है कि खुला और तलाक़ में क्या फ़र्क होता है और दोनों के असरात क्या होते हैं। ये इसमें सबसे अहम बात है। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक खुला और तलाक़ में क्या फ़र्क है और इनके क्या असरात होते हैं। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि तलाक़ हमेशा कानूनन शरन जो है वो मर्द का हक़ है। वो किसी टाइम भी औरत को तलाक़ दे सकता है। ये शरीयत ने भी हक़ दिया है, ये कानून ने भी हक़ दिया है। तो जो है मर्द का ये हक़ है कि वो औरत को किसी भी टाइम जो है वो तलाक़ दे सकता है। इसी तरह अगर औरत ने अलहदगी इख्तियार करनी है तो औरत को जो है वो खुला का हक़ दिया गया है कि वो अदालत में जाके वो केस फ़ाइल कर सकती है ऑन दी बेसिस ऑफ खुला की बुनियाद पर वो केस फ़ाइल करती है। अदालत जो है वो अगर शौहर के साथ जो है वो औरत नहीं रहना चाहती तो अदालत उसको खुला की डिग्री दे देती है। अब इस फ़ैसले में जो मैंने अभी आपको बताया फ़ेडरल शरीयत कोर्ट का, इसमें एक बहुत अहम पॉइंट ये डिस्कस किया गया है। वो ये है कि जब एक मर्द जो है वो अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है और तलाक़ जो है वो मुअस्सर हो जाती है तो उसके बाद वो मियाँ बीवी आपस में शादी नहीं कर सकते शरई तौर पे, वो जब तक हलाला ना हो। अभी इस बाबत भी हलाला को भी इस टॉपिक के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो जब तक वो हलाला ना कर लें उसके बाद जो है उसके अलावा जो है वो मियाँ और बीवी दोनों शादी नहीं कर सकते। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हलाला क्या होता है। हलाला ये होता है जी कि अगर कोई शौहर जो अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है और वो तलाक़ मुअस्सर हो जाती है और उसके बाद वो आपस में शादी नहीं कर सकते जब तक कि उस औरत की किसी और मर्द के साथ शादी हुई हो और वो जो दूसरा जो शौहर होता है वो जो है या तो वो उस बीवी को तलाक़ दे दे या वो शौहर फौत हो जाए तो फिर जो है उसके बाद इद्दत पूरी करने के बाद वो औरत जो पहले वाले शौहर के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। इस कार्रवाई को हलाला कहते हैं। तो मैं ये रहा था कि अगर एक शौहर तलाक़ दे देता है तो दोबारा वो शादी नहीं कर सकते जब तक कि हलाला ना कर लें। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक बहुत अहम जो है वो जिस पॉइंट पे डिस्कस किया गया इस फ़ैसले में वो ये है कि अगर औरत खुला ले लेती है तो वो दोबारा जो है अपने शौहर के साथ शादी कर सकती है बग़ैर हलाला के। यानी कि वो तलाक़ जो है वो एक तलाक़ तस्वर होती है। इसमें जो मूड पॉइंट है वो ये है कि जी खुला की सूरत में जब भी औरत को खुला जो है वो डिग्री हो जाता है तो औरत जो है वो एक तलाक़ तस्वर होती है। ज़िंदगी में जब भी वो मियाँ बीवी अगर वो चाहें दोबारा रुजू करना तो वो दोबारा जो है वो शादी कर सकते हैं, दोबारा जो है वो रीमैरिज वो कर सकते हैं, बग़ैर हलाला के वो कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये बताई गई है कि ये खुला से ली जाने वाली तलाक़ जो है वो एक तस्वर होगी, 3 तलाक़ें नहीं होंगी। और इस्लाम में जब एक तलाक़ हो तो दोबारा जो है वो खुला की सूरत में अगर ऐसी पोजीशन हो तो दोबारा वो शादी कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत से इस हवाले से लोग क्वेरीज़ भी करते हैं लोग इस हवाले से कि जी दोबारा अगर ऐसी पोजीशन हो कि अगर खुला अदालत से ले लिया गया हो और फिर मियाँ बीवी की सुलह हो जाए। इसमें कुछ तो कार्रवाई मैं इसमें आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं। इसमें ये होता है कि जब औरत खुला फ़ाइल करती है तो अदालत भी 2 जो स्टेजेस ऐसी आती हैं कि उनकी रिकॉन्सिलिएशन जो है उनकी मसालत की कोशिश करते हैं, एक एविडेंस से पहले एक एविडेंस के बाद। एक तो ये अदालत भी कोशिश करती है कि इनके आपस में सुलह हो जाए। ये खुला की बात कर रहा हूँ कि जब औरत खुला फ़ाइल करती है तो उस वक्त अदालत भी कोशिश करती है। तो अगर उस दौरान अगर सुलह हो जाए तो फिर भी वो जो है वो आपस में जो है वो रह सकते हैं। फिर तो तलाक़ का एक तलाक़ का भी, क्योंकि अभी तलाक़ की कोई डिग्री नहीं होती, फिर तो एक तलाक़ का भी तस्वर नहीं होता। लेकिन अगर तलाक़ हो जाए और अदालत डिग्री पास कर दे तो उस डिग्री के बाद भी अब वो उस डिग्री को एक जो है वो तलाक़ कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ फ़ेडरल शरीयत कोर्ट पास्ड इन 2023
تو اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ جی اس میں وہ اس کو ایک ڈگری اپنا طلاق تصور کیا جائے گا، میاں بیوی جب چاہیں دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، بغیر حلالہ کے ان کو طلاق تصور نہیں کی جائے گی، اور جو دوبارہ وہ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ تھا جی طلاق کا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے اثرات سے مراد یہ ہے کہ جب طلاق ہو جائے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ میاں بیوی شادی نہیں کر سکتے آپس میں، وہ یعنی کہ اگر حلالہ کی کارروائی کے بغیر، حلالہ کی صورت کے بغیر جو ہے، اگر لیکن دوسری صورت جب ہم آتے ہیں اور اگر ہم خلا کے اثرات دیکھتے ہیں تو خلا میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ خلا جو ہے وہ ایک طلاق تصور ہوتی ہے، اور میاں بیوی جب ڈگری پاس بھی ہو جائے لوگ بہت سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی صورتحال آتی ہے، یہ ہمارے دیکھنے میں بھی آیا ہے، ہمارے تجربے میں بھی آیا ہے یہ بات، کہ میاں بیوی بعض اوقات خلا کی ڈگری لینے کے بعد سال 2 سال بعد کوئی ایسی صورتحال بھی آتی ہے، 6 ماہ بعد، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ عدالت سے ڈگری ہو گئی ہے، ہمیں طلاق ہو گئی ہے، تو ہم جو ہے اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، ہم بطور میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان کے لیے یہ خاص طور پہ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ اس لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ جی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ اس حوالے سے بالکل پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ نے عدالت سے خلا حاصل کیا ہے، خواہ کتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے، اور عورت نے شادی آگے کس سے نہیں کی، تو وہ پہلے والے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے بغیر حلالہ کیے، کیونکہ اس جو ہے طلاق کو وہ قانون جو ہے وہ ایک طلاق تصور کرتا ہے، اور اسی حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں جو کہ میرے علم میں اور بہت سی کوئریز بھی اس حوالے سے آتی ہیں، اس کا جو لوگوں نے سوال بعد میں پوچھنے ہیں وہ اسی میں جو ہے وہ میں ایک اس بات کو کور کرتا چلوں۔ لوگوں کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر خلا کی ڈگری ہو گئی اور ڈگری ہونے کے بعد مسالتی کونسل نے اس کے بعد وہ کارروائی پوری کرنے کے بعد ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی جو میاں بیوی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں شادی، یا ان کو حلالہ کرنا پڑے گا؟ تو اس میں میرے پاس ایک دلیل ہے کہ جس حوالے سے میں یہ بات کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے، اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی ڈگری جو ہے اگر خلا عورت لیتی ہے اس کو ایک تصور کیا جائے گا، اور جو مسالتی کونسل کی کارروائی ہوتی ہے وہ عدالتی ڈگری کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر وہ عدالتی ڈگری کی بنیاد پہ ہوتی ہے تو میننگ دیئر بائی یہ جو طلاق ہوئی ہے یہ عدالتی ڈگری ہی تصور کی جائے گی۔ اگر ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے بھی لیا جائے، اب عرف عام میں اگر ہم یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کارروائی ہونے کے بعد طلاق مؤثر بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ یہی سمجھا جائے گا کیونکہ یہ عدالتی طلاق ہے، یہ خلا کے حساب سے خلا کی حوالے سے لی گئی طلاق ہے، یہ عدالتی ڈگری ہوتی ہے، تو اس کو ایک ہی تصور کیا جائے گا۔ یعنی کہ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کو بات ہو تو اس کے علاوہ اگر یہ ڈیورس، کیونکہ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ایک ہمارا یہ قانون ہے، جو قانون یہ بتاتا ہے کہ طلاق کون سی مؤثر ہوگی، وہ طلاق مؤثر ہوگی، یعنی کہ ایک طلاق دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک طلاق مؤثر ہوگی۔ اگر آپ ڈیورس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے بھی لیتے ہیں تو وہ جیسے فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ بنیاد تو یہ ہے کہ عدالتی ڈگری کی بنیاد پہ، خلا کی بنیاد پہ جو ڈگری لی جائے وہ ایک طلاق تصور ہوگی، اور وہ جو مسالتی کونسل کی کارروائی ہوتی ہے وہ عدالتی ڈگری کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں عدالتی ڈگری کی۔ اگر شوہر نے طلاق دی ہو تو اس کی مسالتی کونسل میں وہ طلاق مؤثر ہو جائے تو پھر حلالہ کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے پہلے کہا اگر طلاق ہو تو پھر جو ہے، کیونکہ طلاق کا جب لفظ آ جاتا ہے تو پھر شوہر دیتا ہے، اور ہم جب خلا کی بات کرتے ہیں تو عورت عدالت سے لیتی ہے۔ اگر طلاق کی صورت میں ہے تو پھر حلالہ کرنا پڑے گا۔ میں خلا کی بات کر رہا ہوں، خلا کی صورت میں اگر یہ ڈگری ہو جاتی ہے، وہاں پہ مؤثر ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اس کو ایک ہی ڈگری جو ہے وہ ایک ہی طلاق جو ہے وہ تصور کیا جائے گا، اور اس فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے دوبارہ میاں بیوی جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں، ری میرج ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ری میرج لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ دونوں دوبارہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، تجدید نکاح اس کو کہتے ہیں کہ یہ نکاح وہ دوبارہ کر لیں گے، آپس میں شادی کر لیں گے، اور شادی کرنے کے بعد وہ بطور میاں بیوی وہ رہ سکتے ہیں۔ یہ آخر میں ایک بات یہ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں، کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی علم کے حوالے سے ہر بندہ، میں بھی ایک لاء کا طالب علم ہوں، سیکھنے سکھانے کا عمل بندے کے ساری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو یہ مسالتی کونسل والا جو بتایا ہے، اگر آپ پھر بھی اس میں کسی بھی
کو عالم جو ہیں ان سے بھی اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو پھر بھی لینے میں، مشورہ لینے میں، ان سے پوچھنے میں، ان میں فتویٰ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا وہ اس کا کوئی اور جو ہے وہ آپ کو سلوشن بتائے، یا اس میں کوئی اور میرے اس پوائنٹ آف ویو کے علاوہ، کیونکہ میں نے آپ کو ایک دلیل بتائی ہے کہ یہ دلیلاً اور یہ ہے ہوتا ایسے ہی ہے، لیکن پھر بھی میں اس ویڈیو میں بڑا آپ کو اوپنلی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ بھی اگر یہ بات، کیونکہ یہ مسائل شادی کے مسائل اور یہ مسائل جو شرعی مسائل ہوتے ہیں ان میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے اس مسلم فیملی لاز میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں اس کی آپ کو مثال یہ دے دیتا ہوں کہ علماء کرام جو ہے، جیسے ابھی میں نے ایک بات بتائی ہے، عرف عام میں علماء کرام جو ہیں وہ عدالتی ڈگری کو، وہ عدالتی طلاق کو طلاق ہی نہیں مانتے۔ ابھی جیسے ایک بات ہوئی ہے، کوئی ایک طلاق مانتے ہیں، ایک طلاق مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ایک طلاق ہوتی ہے، رجوع کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عرف عام میں وہ اس کو طلاق ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی طلاق ہی نہیں ہوتی یہ تو پھر ایک قانونی بات ہے نا، کوئی ایک طلاق والی بات۔ عرف عام میں بات کر رہا ہوں، اس لیے جہاں پہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو علماء کرام سے فتویٰ لینے میں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس جو فیصلہ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی، میں نے اس کے حوالے سے آپ کو چند گزارشات اس میں کی ہیں، اور آئندہ کے بعد بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں، بہت سے مرد کوئی اس کشمکش میں ہوتے ہیں، ان کو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ اس فیصلے کی روح سے جو چند گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اگر کسی بھی شخص کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو اس انداز میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ جگہ حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔